अलम तरा इलल लदीना, क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ। किससे खिताब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और किसी भी मुखातब से, जो भी ये सुन रहा हो या पढ़ रहा हो, कि क्या तुमने देखा नहीं, इलल लदीना उन लोगों की तरफ। कौन लोग? ऊतू जो दिए गए। किसने दिया? अल्लाह ने। और क्या दिए गए? नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, यानी जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। और किताब से मुराद तौरात और इंजील है यहाँ पर, और फिर लोगों से मुराद यहूद और नसारा अहले किताब। लेकिन यहाँ इशारा है यहूद की तरफ। क्यों? किताब दोनों को मिली, और जब अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा दोनों होते हैं तो फिर सिर्फ यहूद की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मदीना में बराह रास्त वास्ता किनसे था आपका? यहूद से था। यश्तरून अद्दलालता, वो क्या करते हैं? गुमराही खरीद लेते हैं, वो गुमराही के खरीदार बने हुए हैं। वह युरीदून, और वो चाहते हैं, अन तदिल्लुस सबील, कि तुम भी गुम कर दो रास्ता। खुद भी गुमराही के खरीदार हैं और तुम्हारे लिए भी क्या चाहते हैं? कि तुम भी हिदायत का रास्ता छोड़ दो। अब आप देखिए कि यहाँ पर यश्तरूना का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? खरीदते हैं, तो खरीदने में किस चीज की सेंस पाई जाती है? नहीं, अगर देखा जाए तो लिटरली गुमराही कहीं से खरीदी थोड़ी जाती है कि कोई भटक रहा है तो मैं भी खरीद लूं पैसे देके। इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मेरा ये सवाल है कि ये लफ्ज क्या माने देता है। चलिए सोचिए जरा कि आप कौन सी चीज खरीदते हैं जिसकी आपके दिल में तलब होती है। यानी मुराद इससे ये कि ये गुमराही के तलबगार हैं, यानी जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसी को खरीदते हैं ना, या जिसके आप तलबगार होते हैं। तो कुरान का एक एक लफ्ज जो है ना, ये गौर के काबिल है? और उसके अंदर गहरे माने पाए जाते हैं। ये गुमराही के खरीदार बने हुए हैं, यानी गुमराही के क्या है? तलबगार हैं, और फिर उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हैं। क्योंकि जब आप कोई सौदा करते हैं तो आपको तो कुछ खर्च करना पड़ता है, माल देना पड़ता है। और वैसे भी शिरा में क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है? एक चीज के बदले दूसरी लेना। तो क्या दे के क्या लेते हैं? किस चीज से खरीदते हैं? खरीदने के लिए कुछ पैसा या कुछ चीज भी देनी पड़ती है ना, हिदायत के बदले। कहाँ पढ़ चुके हैं ये बात पीछे? सूरत अल बकरा में। क्या? उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा, इन लोगों ने हिदायत देकर गुमराही खरीदी है। ठीक है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, इस अमल को तिजारत बताया गया। ये तिजारत एक एक्टिविटी है ना, तो ये इनकी एक एक्टिविटी है। और उसके साथ क्या चाहते हैं? कि तुम भी रास्ता खो दो, तुम भी रास्ते को गुम कर दो। कौन सा रास्ता? इस्लाम का रास्ता, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी तुम भी भटको। कि क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि वो खुद भटके हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी हिदायत पर ना हो। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। वो क्यों हुक्म देते हैं? ताकि उनका अपना बुखल छुपा रहे। और ये जो मजमून है अहले किताब का, ये चाहना कि मुसलमान भी भटकें, ये आपने सूरत अल बकरा में भी पढ़ा। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम। इसके पीछे एक वजह हसद भी है। मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बावजूद कि उन पर हक वाज़ेह हो चुका है। हक जानने के बाद वो ना खुद हक कबूल करते हैं और ना ये पसंद करते हैं कि तुम हक पर चलो। ये सूरत अल बकरा आयत 109 थी। फिर सूरत आल इमरान आयत 69 है। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी लौ युदिल्लूनकुम, अहले किताब का एक ग्रोह क्या चाहता है? कि तुमको भटका दें। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो भटकाते मगर अपने आप को, यानी उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलटती हैं। वमा यशउरून, और वो शऊर भी नहीं रखते कि वो किसी को जो भटका रहे हैं दरअसल खुद भटक रहे हैं। एक और जगह पर आता है वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू, वो क्या चाहते हैं? तुम भी कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया हुआ है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे हैं वो अपनी अपनी कौम के पास
ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اصلاح کا پروگرام لے کر آئے ہیں. اور ہر نبی اور ہر الہامی کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا. لیکن جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، کتاب الہی کو بھول جاتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ پھر گمراہی کی خریدار بن جاتی. پھر جب وہ اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے خود گمراہ ہونا اور ایک ہوتا ہے دوسروں کو گمراہ کرنا. کون سا زیادہ شدید ہے؟ دوسروں کو گمراہ کرنا، یعنی خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. تو یہ کس کی مشابہت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کسی قوم کی مشابہت، تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی خاص قسم کا لباس پہننا یا خاص قسم کے بال بنانا، جبکہ اصل مشابہت اعمال کی مشابہت ہے، عقائد میں مشابہت اختیار کرنا یا عبادات میں کرنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایسی اقوام کی مشابہت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں کے نظریات، افکار اور تعلیمات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتاب کے عالم ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا عمل کیا ہے؟ نہ خود کتاب پر عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں. جیسا کہ آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے. مدینہ میں آیت نازل ہوئی، خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو شخص بھی یہ کرے، کوئی بھی ہو جو ایسا کرے، اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کون سے عمل سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ کس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دھیان سے بچ کے رہنا؟ کوئی علم والا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو بہت قرآن پڑھا ہوا ہے، بہت تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ جو انٹلیکچوئلزم کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. بعض ایسی کتابیں بھی اسلام کے نام پہ لکھی جاتی ہیں، بعض ایسے ادارے بھی، ایسی یونیورسٹیز، ایسے اسکالرز، ایسے پروگرام پائے جاتے ہیں کہ جن کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہوتا بلکہ ہدایت سے الٹا بھٹکا دینا ہوتا ہے. بعض ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جن کا نام اسلام رکھا ہوا ہے یا اسلام کے نام سے منسوب ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام سے بھٹکانا. یہ آپ دیکھیے کہ کتنی گہری بات یہاں کی جا رہی ہے. کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو؟ دیکھو کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کیا دیکھا تم نے؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں تم نے فلاں چیز دیکھی ہے، کیا وہ کہنا مقصود ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ ہاں، کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اب افسوس یہ کہ اگرچہ یہ کسی اور گروہ کے بارے میں کہا جائے، لیکن سو کالڈ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم بھی ہے، ہاں، اور پھر اس کے باوجود وہ عمل کرتے کہیں دکھائی نہیں دیتے. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک شخص اتنا قرآن پڑھا ہوا اور اس کے عمل میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اسلام کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہے کہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے. پھر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ کس کی بات سچ مانے، کس کی نہیں مانے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے. اب یہاں یہ یاد رکھیے، کتاب کا ایک حصہ نصیباً ہے، پورا علم نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ یا تو پھر صرف الفاظ کا علم ہے، جیسے رٹ لیا قرآن. کئی حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں تو پورا قرآن رٹے ہوئے ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھا لیتے ہیں، لیکن عمل بالکل الٹ، ہر چیز قرآن کے خلاف. تو ایسے کیا کہیں گے کہ ایک حصہ کتاب کا ہے ان کے پاس، یعنی کتاب یاد ہے ان کو، مگر یہ نہیں پتا کہ کتاب کہتی کیا ہے. نماز تک کے معنی نہیں آتے، سمجھ ہی کچھ نہیں. ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے انسان آنکھیں بند کر کے اس لیے چل پڑے کہ وہ بہت بڑا اسکالر. ناموں پہ نہیں جانا تو پھر کہاں سے پتہ کریں؟ سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ کہ جو کوئی شخص کسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود کر بھی رہا ہے. اسلام کو ایک مینٹل ایکسرسائز یا ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بنا لیا ہے اور بس
لمبی لمبی بحثیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے فلسفے جھاڑنا اور بڑی خوبصورت گفتگو کرنا، لیکن نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے نماز تک نہ پڑھنا. ہاں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب پڑھ کے ہم ایسے لوگ بنے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرما رہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ. یشترون کو آپ صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ وہ طلب اور وہ جو بھاگ دوڑ ہے اس کی طرف جائیں کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم کو بھی بھٹکا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، خود عمل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عمل کرنے والا عمل کرنا چاہے تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ آخر ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم تو یہ سب نہیں کرتے، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تھوڑی ہے، اور یہ صرف پڑھنے کے لیے، یہ تو صرف جاننے کے لیے. بعض لوگ اسلامیات میں بھی پی ایچ ڈیز ہوں گے لیکن عمل بالکل الٹ. اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص دین پڑھا ہوا نہیں اس کو تو آپ یہ کہہ کے معاف کر دیتے ہیں بیچارہ لا علم ہے، لیکن جو شخص بہت پڑھا لکھا ہو پھر اگر وہ کوئی عمل نہیں کرتا تو دوسرے کیا کہتے ہیں؟ آخر اس نے بھی تو پڑھا ہوا نا، وہ بھی تو نہیں کر رہا. یہی بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، یہاں ایک خاص فتنے کی طرف اشارہ ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے.